اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے سرینا ہوٹل یا کھپلو فورٹ، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ پہلے یہاں پر سرینا ہوٹل نہیں تھا، صرف کھپلو فورٹ تھا۔ اس کے بعد یہاں پر سرینا ہوٹل بھی تعمیر کیا گیا، بنایا گیا۔ اب اس میں سرینا ہوٹل بھی ہے اور کھپلو فورٹ دونوں چیزیں ہیں۔ اس میں بے انتہا نادر اشیاء دستیاب ہیں جو کہ سن 1840 سے پہلے کی یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں کا کوئی راجہ تھا، بلتی راجہ دولت علی خان۔ 1840 میں اس نے اس کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ راجہ دولت علی خان اور اس کی فیملی اس میں رہائش پذیر تھی، کیونکہ اس وقت کے راجہ مہاراجہ زیادہ تر قلعوں ہی میں رہتے تھے۔ اس کی وجہ جنگ تھی، تاکہ جنگ ہو تو یہ محفوظ رہ سکیں۔ اور سکردو کی یہ خصوصیت تھی، کھپلو سکردو کی یہ خصوصیت تھی کہ وہاں کے راجہ مہاراجہ اپنی عوام کو بھی فورٹ میں ہی رکھتے تھے، قلعہ میں ہی رکھتے تھے، تاکہ اگر کوئی حملہ آور ہو تو عوام کی جان بچ سکے۔ یہ ایک بہت اچھی خوبصورت طریقہ تھا ان کا، جو کہ یہ چیزیں اب نایاب ہو چکی ہیں۔ نہ اب راجہ رہے نہ مہاراجہ رہے، اب تو جدید دور آ چکا ہے۔ تو اگر آپ کبھی کھپلو جائیں تو آپ نے اس فورٹ کو ضرور دیکھنا ہے، اس قلعے کو ضرور دیکھنا ہے، سرینا ہوٹل کو بھی دیکھنا ہے اور کھپلو فورٹ کو بھی دیکھنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ہے، انتہا کا۔ اور پھر یہ شہر میں، سٹی میں واقع ہے، دور بھی نہیں۔ چیچن مسجد اور یہ کھپلو فورٹ یہ سٹی کے اندر ہی واقع ہے، کھپلو سٹی کے اندر ہی واقع ہے۔ اس پہ آپ کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ لانگ سفر کر کے کہیں جائیں گے۔ جب آپ سکردو سے کھپلو جاتے ہیں تو کھپلو کے بالکل سٹی میں ہی یہ فورٹ بھی واقع ہے اور سرینا ہوٹل اس کے اندر ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چیچن مسجد ہے، 500 سال پرانی، وہ بھی آپ دیکھیں۔ یہاں کے لوگ بھی بہت عمدہ اور نفیس ہیں، بہت ہی مہمان نواز ہیں۔ یہ آپ کھپلو فورٹ اور سرینا دیکھیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس وقت کے دور میں اتنی خوبصورتی تھی۔ اس کا جو سامان ہے اتنا پرانا ہے، ابھی تک یہاں جو پڑا ہے، زیورات وغیرہ یا اور بہت سی چیزیں یا عمارتیں اندر سے اتنی خوبصورت ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے دیکھ کر اندر سے اس کو۔ اور پھر باغ کا نظارہ، باہر سے پہاڑی کا نظارہ، کھپلو سٹی کا نظارہ، تمام آپ کو اس فورٹ سے نظر آئے گا، سرینا ہوٹل سے نظر آئے گا۔ تو ہم تو جب بھی جاتے ہیں خاص طور پر ایک میپ لے کر جاتے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جس علاقے میں ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر کون کون سی چیز دیکھنے والی ہے۔ پہلی بار جب ہم سکردو گئے، ہم سے بھی ایسا ہی ہوا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، بہت سے علاقے ہم نے مس کر دیے۔ لیکن اس کے بعد جب دوبارہ ہم کھپلو گئے، سکردو گئے، ان علاقوں میں گئے تو ہمارے ساتھ میپ تھا، مکمل معلومات کے ساتھ ہم وہاں پر گئے اور تمام علاقے وزٹ کیے۔ خوبصورتی کی بات یہ تھی کہ 9 محرم تھی جس دن ہم وہاں پر پہنچے۔ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں اکٹھے ایک ہی مسجد میں عبادت کرتے ہیں۔ کیسی خوبصورت بات ہے، اتنی پیاری بات ہے، نہ کوئی تنازع کسی کا، کچھ بھی نہیں۔ میں تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ سے، یہ ہر جگہ پر ایسے ہی ہونا چاہیے، تاکہ کسی قسم کا فساد نہ ہو، محبت بھائی چارے سے لوگ رہ سکیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اگر آپ جائیں محرم کے دنوں میں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ تمام لوگ یہاں پر، زیادہ تر جو لوگ آبادی ہے یہاں کی، نور بخشی قبیلہ ہے۔ ان کے جو بزرگ تھے نور بخشی تھے،
ان کے ہی یہ تمام جو سکردو کے لوگ ہیں، کھپلو کے لوگ ہیں، گانچے کے لوگ ہیں، جتنے بھی یہ علاقے ہیں سارے نور بخشی کے پیروکار ہیں، ان کے وہ بزرگ ہیں۔ تو مجھے تو نہیں معلوم ان کی ہسٹری کا، نور بخشی صاحب کے اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، مجھے تو ان کی ہسٹری نہیں پتہ اور نہ میں نے معلوم کیا۔ انشاءاللہ آپ کبھی گئے تو ان کے بارے میں معلومات مکمل حاصل کریں گے۔ یہ دیکھیں اب یہ گن وغیرہ لگی ہوئی ہیں اندر اس کے، اور یہ راستے جا رہے ہیں اندر، چھوٹے چھوٹے پارٹ ہیں راستوں کے۔ یہ لکڑ جو ہے کہتے ہیں یہاں پر زیادہ تر اخروٹ کی لکڑ استعمال ہوئی ہے، چیچن مسجد میں اور اس میں اخروٹ کی لکڑ کا زیادہ تر استعمال ہوا ہے۔ واللہ علم۔ یہ دیکھیں سامان آپ اس وقت کا، یہ اب نایاب ہے، یہ کہاں دیکھنے کو ملے گا آپ کو، یہ انہی علاقوں میں ہے ابھی تک۔ شگر ویلی کا جو فورٹ ہے اس میں بھی بہت سا سامان ہے۔ یہاں پر ہمارے سرگودا بیرا کے علاقے میں وہاں پر کچھ سامان ہے پرانا، وہاں پر میں نے دیکھا ہے مسجد کے اندر، شیر شاہ شوری کی جو مسجد ہے اس کے اندر میں نے اس کو دیکھا ہے، وہاں پر یہ سامان ابھی تک موجود ہے۔ لاہور میں بھی ہوگا، جو بھی پرانی آبادی ہے وہاں پر یہ سامان ہوگا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔